الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. سورہ الکہف 15واں پارہ آیت شریفہ نمبر 25. وَلَبِثُوا الفاظ شریفہ کی معنی. وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے. فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سال. وازدادوا اور انہوں نے زیادہ کیا 9 بامحاورہ ترجمہ. اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور انہوں نے زیادہ کیے 9 سال. اس آیت شریفہ کے حوالے سے ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کس کی رائے ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے. جمہور مفسرین عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ غار والے 309 سال ٹھہرے. یعنی جب اٹھے تو ان کے ٹھہرنے پر 309 سال گزر چکے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی رائے ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے تھے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. ٹھیک بات عام طور پر وہی ہے جو پہلی رائے ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ انہیں تو پتہ نہیں چل سکا کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے، لیکن ان کا ٹھہرنا 300 سال اور 9 سال تھا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات، 300 سال ٹھہرے اور 9 سال ایک بیان کا انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے. 300 سال ٹھہرے اور 9 سال. اس میں بات میں طول ہے، بات زیادہ لمبی ہے. اور 309 سال ٹھہرے اس میں قدر اختصار ہے. تو ایسے کیوں بیان کیا گیا؟ مفسرین نے اس بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے میرے علم میں ان میں سے 2 باتیں آئی ہیں، سماعت فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ 300 سال ٹھہرے اور 9 سال انہوں نے زیادہ کیے. ایک حساب ہے قمری، ایک ہے شمسی. جنوری، فروری، مارچ، اپریل شمسی حساب، محرم، صفر قمری حساب. اور جو قمری حساب ہے چاند کا حساب، اس میں سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. اس میں سال 355 دن کا، اور شمسی میں سال 365 دن کا. انہوں نے کہا اگر
سورج کے حساب سے جنوری فروری کے حساب سے حساب کیا جائے تو وہ مدت 300 سال بنتی تھی، اور اگر چاند کے حساب سے قمری حساب سے کیا جائے تو وہ مدت 309 سال بنتی تھی۔ تو اس لیے 300 سال اور 9 سال، یعنی اگر شمسی حساب کرو تو 300 سال، اور اگر قمری کرو، شمسی سے مراد جنوری فروری والا اور قمری سے مراد کون سا؟ محرم صفر والا، اور اگر قمری کرو تو پھر مدت 309 بنتی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بیان کرنا کہ 300 سال ٹھہرے اور 9 سال انہوں نے زیادہ کیے، شمسی قمری کی وجہ سے نہیں، بلکہ آیات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ کتنی دفعہ عبارت کی خوبصورتی اختصار میں ہوتی ہے، اور کتنی دفعہ عبارت کا حسن و جمال اس کو پھیلانے میں ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ دونوں میں سے کون سی بات زیادہ درست ہے، اللہ تعالی بہتر جانے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آیت شریفہ نمبر 26۔ الفاظ شریفہ کے معنی کل کہہ دیجئے، اور ہم کس طرح پڑھیں؟ قل اللہ۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو، ساکن سے مراد وہ حرف جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، کل اس پر کیا ہے؟ آخر میں جزم، سکون۔ قف آخر میں کیا ہے؟ سکون۔ اجلس آخر میں کیا ہے؟ سکون۔ تو عربی میں قاعدہ ہے کہ عام طور پر جب ساکن حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملایا جائے تو اس پر زیر لاتے ہیں۔ قل اللہ، لام کیا تھا؟ اس پر جزم تھی، سکون تھا۔ جب اللہ کے ساتھ ملایا تو کیا پڑھیں گے؟ قل اللہ نہیں پڑھیں گے، قل اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ قل اللہ کہہ دیجئے۔ کون کہے اور کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے۔ قرآن کریم اس میں بیان کے اسالیب اور طریقے عظیم الشان ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بڑا کسی کو بات بتلا دے کہ یہ ایسے ہے، ایک یہ ہے کہ تو کہہ کہ بات ایسے ہے۔ دونوں میں زیادہ زوردار کون سی ہے؟ کچھ بات واضح ہو رہی۔ اللہ پاک نے بات میں خوب زور پیدا کرنے کے لیے بات تو ہو رہی ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جتنی مدت وہ ٹھہرے اس کو زیادہ جاننے والی، لیکن بات میں خوب زور پیدا کرنے کی کل آپ کہیے۔ بات واضح ہوئی۔ اللہ اعلم، اللہ تعالی زیادہ جانتا، اعلم زیادہ جانتا۔ ایک ہے عالم، عین لام میم، ایک ہے اعلم، عالم کا معنی جاننے والا، اور اعلم سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا، بما لبثوا، اس
کو جو وہ ٹھہرے. کتنی مدت ٹھہرے اللہ تعالی اس کو سب سے جاننے والا. لہو انہی کے لیے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب ہے. عربی میں قرآن کریم پر نگاہوں کو جمائیے. عربی میں جملے کی جو ساخت ہے، کنسٹرکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بدل دی. جملہ عربی میں اس طرح ہے غیب السماوات والارض لہو. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ لہو کو پہلے لیا. تو کیا فائدہ ہوا؟ جملے کے ایک کی بجائے دو معنی بن گئے. پہلا معنی ان کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور دوسرا معنی ان کے سوا کسی اور کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب نہیں. اور دونوں جملوں کو ملانے سے معنی کیا ہوا؟ انہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب. اور غیب اللہ سے تو کچھ غیب نہیں. یہ غیب کیوں کہا؟ یہ غیب مخلوق کے اعتبار سے یا خالق کے اعتبار سے. ان کے لیے ہر چیز اتنی واضح ہے کہ میں اس کی کوئی مثال اپنے اور آپ کے لیے کائنات میں نہیں دے سکتا. مثال دینا بھی غلط ہے. معاذ اللہ میں کہوں جس طرح بدن میرے لیے واضح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز واضح. غلط ہے، غلط ہے. میرے لیے خاک واضح ہے، اللہ کے لیے جو واضح ہے مخلوق کے لیے کسی چیز کے واضح ہونے کو ان کے لیے بطور مثال بیان نہیں کرتا. اب صرف وہ کس قدر دیکھنے والے ہیں، یہ عربی میں فعل تعجب کا اسلوب ہے. مانا وہ کس قدر دیکھنے والے. وَأَسْمِعْ، اور یہ بھی فعل تعجب، وہ کس قدر سننے والے. بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر سنیے. اب صرف بھی وہ کس قدر دیکھنے والے ہیں، وَأَسْمِعْ، اور کس قدر سننے والے ہیں. یہیں تک بقیہ وقت میں تفسیر سن لیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یقیناً اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں جو وہ ٹھہرے. اب اس سے مراد یہاں کیا ہے؟ جب ہم نے یہ کہا کہ وہ 300 سال ٹھہرے اور 9 سال انہوں نے زیادہ کی، یعنی 309 سال ٹھہرے، تو وہ لوگ جو اور مدتیں بیان کرتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا یا کریں گے. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. یہ رب ہے جو سبق دیا ہے، اس سبق پہ جو اعتراض ہونا ہے اس کا جواب دیا. رشتہ صاحب آپ نے کوئی کیس دائر کیا، دلائل دیے، تو کتنی بڑی خوبی ہے کہ آپ جن اعتراضات کی توقع رکھتے ہیں ان کے جواب دیجیے.
قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ اختلاف کرتے ہو اللہ کی بتلائی ہوئی مدت کے بارے میں، آؤ اس کا جواب دو کہ سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ جواب دیجیے۔ تو جب سب سے زیادہ جاننے والے وہ ہیں تو پھر جواب کن کا صحیح ہوگا؟ سب سے زیادہ جاننے والے کا جواب صحیح ہوگا یا جاہل کا جواب صحیح ہوگا یا نیم عالم کا جواب صحیح ہوگا؟ کتنا عمدہ بیان ہے۔ اور میں جیسے کہ اکثر عرض کرتا ہوں، اگر کسی نے خان صاحب جی آپ کا پھر اگر کسی نے دلائل دینے کا طریقہ سیکھنا ہو تو قرآن کریم سے رب جلال جتنی میری معلومات ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ جتنا زور قرآن کریم کے دلائل میں ہے مخلوق میں سے کسی کے دلائل میں ہو نہیں سکتے۔ اب میرے ساتھ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ جو جن تک میں بات پہلے نہیں پہنچا سکتا اب پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 309 سال ٹھہرے، اللہ کو پتا ہے نہ ماننے والے اختلاف کریں گے۔ اللہ پاک نے نہ ماننے والوں کے لیے کیا جواب دے دیا کہ آپ ان کے جواب میں یہ کہنا قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ اب اس جواب کا جواب کون دے سکتا؟ میں، آپ یا کوئی جس کو پتہ نہیں کہ اندر کیا کینسر بیج سے درخت بن چکا ہے اندر، پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی پھنسی ہوئی پھوڑا ہوا جسم کا کوئی حصہ سوجا، مریض کچھ سمجھتا ہے، مریض کے لواحقین کچھ سمجھتے ہیں، جا کے خبر ہوئی اور پڑھا لکھا خاندان، بلکہ ایسے حالات بھی ہیں ڈاکٹر، اولاد ڈاکٹر، بیٹیاں ڈاکٹر۔ اللہ کے علم کا مقابلہ کون کرے؟ ان کا اپنا فیلڈ، سینکڑوں یا ہزاروں کا علاج کر چکے، اور اندر باپ کے سینے میں، ماں کے پیٹ میں کینسر ہے، اور کینسر ایسی سٹیج پر ہے لا علاج ہے، کوئی خاندان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کون اللہ کے علم کا مقابلہ کرے؟ اسی مقام پر بات کو روکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔